ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ ہو گئی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے قریبی دوست جناب سید افضال احسن صاحب نے آج کے ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے. پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ آخر پروگرام میں جو ہے ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ کی گزارش آپ کی خدمت میں کریں گے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پوری کائنات والوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ دستور حیات ہے اس حضرت انسان کے لیے. جیسے اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے، ویسے ہی قرآن مجید بھی جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے جو ہے ہدایت بن کر کے آیا ہے اور قانون بن کے آیا ہے اور اس سے ہدایت ہر ایک کو ملے گی. مگر جو قرآن کی آیت ہے وہ کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. بے شک اس میں دو رائے نہیں ہے، متقین ہی کے لیے ہدایت ہے، متقین ہی کو یہ فائدہ پہنچائے گا. ظاہر ہے جب تک آپ کو کسی کے اوپر یقین نہ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شخص مریض ہے اور اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس ڈاکٹر کے باتوں کا اس کے اوپر اثر ہو اور وہ اس کے باتوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے دل کو یقین کر لے کہ اسے شفا ہوگی. 50% دوا علاج کرتی ہے، 50% جو ہے دعا علاج کرتی ہے. مگر وہ ڈاکٹر جو دوا دے رہا ہے اس پہ بھی تو اطمینان و بھروسہ ہونا چاہیے یا نہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے. تو پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. یہ جو قید لگا دی ہے ہدی للمتقین کی، تو جب تک کہ متقی نہیں ہوگا اس وقت تک اسے ہدایت نہیں ہوگی. یہ ساری کی ساری جب آپ کسی جگہ جانا چاہیں، کسی عمارت کو دیکھنا چاہیں، کسی عمارت کے جب تک اندر نہیں جائیں گے اور اندر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی مشاہدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو پتہ چلے گا اس عمارت میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون لوگ رہتے ہیں، ان کی بود و باش کیسے ہوتی ہے، جب تک آپ اس کے اندر نہ جائیں. خالی دروازے کے باہر کھڑے ہوئے آپ جو ہے اس عمارت کے بارے میں کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے. بالکل یہی کیفیت جو ہے قرآن کی اور اسلام کی تھی. 9/11 کا جب حادثہ ہوا اس سے پہلے مسلمان ہوتے تھے، اکا دکا تھوڑے بہت ہوتے تھے، مگر وہ بھی اتنی زیادہ نالج شادی کے ذریعے سے کہ بھی مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی ہے، اس نے شادی کر لی، وہ اپنے اب ظاہر ہے کہ وہ نہ اتنا زیادہ پریکٹس تھی ان کو اسلام کی اس کی. بہرحال لیکن 9/11 کے بعد ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، خالی دیہاتوں میں اس میں نہیں ہے. امریکہ، یورپ، کینیڈا، ان تمام، آسٹریلیا، جاپان، یہاں سب، اور بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں، بڑے بڑے کاروباری بھی ہیں. آپ سمجھیں، آپ دیکھیں کتنے ممالک مسلم کنٹریز ہیں، ان سب سے کاروبار ہے، رہن سہن، بود و باش، آپس کا اٹھنا بیٹھنا، اسکول، پوری زندگی جو ہے ظاہر ہے معاشرہ ہے تو اس میں تو رہنا جینا ہے اس کے اندر جو ہے. تو اب ایک دم جیسی 9/11 ہوئی تو پوری دنیا کے اندر ٹی وی کیا، اخبار کیا، مبلغ کیا، ہر طریقے سے اسلام فوبیا کے نام سے جو ہے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ اگر مسلمان کو پا لیا جائے تو
بالکل جنگل کا راج قائم ہو جائے اور فوراً گردن اڑا دی جائے، جیسے آج بھی بہت سے ایسے ممالک میں جو ہے وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے خود ہندوستان کے اندر اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے سب جگہ، اور ظاہر مرنے والا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان ہے، اس کے بعد مذہب کی منزل آتی ہے۔ تو بہرحال اب جب آپ اس عمارت کے اندر اگر جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں رہتے کیا ہے وہ ہے، تو آپ کو اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک کہ اس عمارت کے اندر اس کے ڈیزائن، اس عمارت کے کلر، یہ ساری چیزیں، اس کے رہنے والے، اس عمارت میں رہنے والوں کے حالات، یہ سب آپ کے صحیح طریقے سے مشاہدے میں نہ آئے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ کوئی قدغن لگائیں، کوئی ایک لفظ لکھیں، جب تک آپ کو معلوم نہ، پھر آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ کریں گے۔ ایسے قرآن اور اسلام کے بارے میں ہے، جب تک آپ قرآن نہ پڑھ لیں، اسلام کے قوانین کو نہ سمجھ لیں، کسی بھی غیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اوپر قدغن لگائے یا قرآن کے اوپر جو ہے کوئی حرف اٹھائے۔ جو آدمی خود قرآن کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ کیا، آج کا بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ لہذا 9/11 کے بعد ظاہر ہے بہت سے ایسے سمجھدار لوگ تھے جن کی بود و باش تھی، لوگوں کے ساتھ کاروبار تھا، تجارت تھی، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا بجائے اس کے کہ پروپیگنڈا ان دہشت گردوں کے خلاف ہوتا، ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہوا بلکہ ان دہشت گردوں کے دین و مذہب کے خلاف ہوا، ان کے ایمان و عقیدے کے خلاف ہوا، کہ جس دین کو، جس رسول کو، جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس کی تعلیمات یہی ہیں جو حادثہ رونما ہوا۔ تو اب ان پڑھے لکھوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا قرآن کا، قرآن منگایا، ایسا وقت آ گیا کہ جناب انگلش میں قرآن ملنا مشکل ہو گیا، قرآن ملتا ہی نہیں تھا، پبلیشن جو ہے وہ لاکھوں قرآن مجید جو ہے وہ ادھر نکلتے تھے، ادھر قیمتیں بھی اتنی زیادہ کہ نہ پوچھئے، مگر بچتا ہی نہیں تھا قرآن، پہلے سے بک ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو شوق ہوا، اور اس کا جو پھر ثمر آئے، ظاہر ہے ہر وہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا والی منزل آئی، اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے مصیبت پہ تو اس کا پھل بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر، لیکچررز، سمجھے جناب، دانشور، بڑے عہدوں پر فائز، وہ کوئی سربراہ مملکت کا سسرال والا اور کوئی بھائی بھتیجا، یہ سب کے سب پڑھا لکھا طبقہ جو تھا، باشعور طبقہ جو تھا، اس نے قرآن کو پڑھنے کے بعد میں یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام نے یا قرآن نے یا اللہ کے رسول نے کوئی تعلیم ایسی نہیں دی ہے کہ جس سے جو ہے وہ انسان دہشت گردی کرے، کسی بھائی کا قتل کر دے، اس کا حق لوٹ لے، اس کے گھر کو لوٹ لے، اس کو نیست و نابود کر دے۔ جب یہ چیز سمجھی تو اب وہ لوگ جو تھے، فلمی دنیا میں کتنے گانے والی عورتیں جو ہیں میوزک کی لائن میں یا اور دوسرے، وہ سب کے سب اسلام قبولنے لگے۔ اور جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ والی کیفیت میں، اس لیے کہ پھر تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں نا، جب کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو مجھے تاریخ کے وہ اوراق یاد آ گئے کہ جب بڑے تھم ٹوٹنے لگے مدینے کے اندر اور بڑے دولت مند اور تاجر جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت جو ہیجانی کیفیت تھی ان اقوام کی جو وہاں مقیم تھی، وہ والی کیفیت، وہ تصور میں نے تاریخ سے ملایا تو بالکل ایک ملا کہ وہ خوفزدہ تھے۔ جب اتنے بڑے آدمی نے اسلام کو قبول کر لیا تو خالی ایسے تو نہیں کر لی، یہ بھی تو دیکھا جاتا کہ اپنا مذہب کیوں چینج کر رہا ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی وہ ہے نہیں۔ ان کے پھر آنے کے بعد میں انہوں نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیے، اپنے آرٹیکل لکھے، اپنا سب کچھ وہ کیا کہ صاحب نے کوئی لالچ نہ کوئی چیز، صرف ہم نے تو یہ دیکھا کہ واقعی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے ایک سکون ملتا ہے، زبان پڑھنے والی کتاب ہے، اس سے ایک سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عظمت ہے قرآن کی۔ تو جب آپ قرآن کھولیں گے اور پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس بندے کا کلام نہیں ہے۔ اچھا صاحب، تو کل تک ہماری گفتگو، اب متقی کی جو زینے ہیں وہ کیا، متقی بننے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ کو معلوم ہو جائے کوئی آپ کا خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، سجا رہا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز، وہ بھی میں نے آپ کو تمام چیزیں
بتانے کی کوشش کی. اور پھر تیسری منزل آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ رزق ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اب اس مقام کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیجیے، انبیاء کے واقعات پڑھ لیجیے، کس طریقے سے وہ شکر ادا کرتے تھے اللہ کا کہ تمام تر نعمتیں پروردگار تیرا عطیہ ہے، تو نے دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک باغ لگوایا، 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے مصلی بچھا کے، اور پھر دعا کرتے تھے پروردگارا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تیری کرم نوازی ہے، زمین کو روئیدگی تو نے دیا، میں نے تو درخت لگایا، اس درخت کے اندر اثر تو نے پیدا کیا، اس کے بعد میں اس کی شاخیں نکلنا شروع ہوئی، پھر پتے نکلے، اس کے بعد وہ منزل شباب پہ پہنچا اور پھر اس میں پھل آنا شروع ہوئے. پروردگارا ہوا تو نے چلائی، سورج کی روشنی تو نے ڈالی، چاند کی کرنیں تو نے ڈالی، پروردگارا آکسیجن تو نے پیدا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو میں صرف تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. ہم امام بندے کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اس اللہ کے کارخانے کی کارسازی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود بھی اسی کا مرہون منت ہے. آج جو ہم غذا کھاتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جو روٹی کا لقمہ آپ لے کے بیٹھتے ہیں اور جو سالن آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ روٹی بنی کیسے ہے، آپ کے ہاتھوں میں آئی کیسے ہے. اگر یہ روٹی نہ بنتی تو روٹی بنی کاہے سے، کس طرح بنی. اب ان تمام مراحل سے آپ گزرتے گزرتے کہاں پہنچیں گے؟ اس کاشتکار اور کسان تک جو زمین میں غلے کو بکھیر دیتا ہے. اب قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے، مولا بھی تائید کرتے ہیں کہ کاشتکار ایک تھیلی میں لے کر کے، کپڑے میں لے کر کے غلہ جاتا ہے اور زمین میں بکھیر دیتا ہے، اور وہ زمین کے کس گوشے میں جا کے پوشیدہ ہو جاتا ہے اس کاشتکار کو بھی پتہ نہیں، اس کشاورز کو بھی پتہ نہیں ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے. اور پھر وہاں سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جب ڈالا تھا تو ایک تھیلی میں لے جا کے بکھیر آیا، جب لے کے آ رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. کیا وہ ٹرالیوں کے اوپر، ٹرکوں کے اوپر لا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کس کا فضل و کرم ہے؟ اس معبود کا. تو کیا وہ معبود اس قابل نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ جی اچھا، اب جب یہ سب دیا اللہ نے تو پھر آپ سوچیں کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ جو اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق جو ہے وہ غربت میں، اسرت میں، تندرستی میں زندگی گزار رہی ہے، تو کیا اس کا تقاضا نہیں کہ بھائی میں نے تم کو اتنا مال دیا ہے، سمجھے کہ نہیں، ہوا میں نے چلائی، پانی میں نے برسایا، زمین میں روزگی میں نے پیدا کی، چاند کی روشنی میں نے ڈالی اور ستاروں کی روشنی میں نے ڈالی، جس سے مطلب یہ کہ وہ ایک پورا پروسیس ہے، قدرت کا پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے پھل آتا ہے، پھر اس میں وہ بڑا ہوتا ہے، پھر ہواؤں کے ذریعے اور تمام چیزوں کے ذریعے وہ پکتا ہے، اس میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، پورا ایک پروسیس ہے قدرت کی طرف سے. آپ وہ علم نباتات میں جب جائیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز ملے گی. اور جب یہ سارا پورا پروسیس تو کس نے کیا ہے؟ ہمیں تو وہ صلاحیت نہیں تھی. مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں نہیں. زمین کے اندر دانہ ڈال سکتے ہیں، مگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ اس کو شجر بنا دے؟ نہیں. یہ کمال ہے اس قدرت کا ایک لمحے کے لیے. اب یہاں کے اوپر حضرت متا علیہ السلام جناب یونس کے والد ہیں، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار مجھے جو ہے وہ خبر دے دے کہ جنت میں میرا پڑوسی یا میرا ساتھی کون ہوگا. حضرت متا کے لیے کہا. حضرت متا یہ آئے، دیکھا کہ حضرت متا علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا گٹھر لے کر کے آئے، اسے بیچا، پھر آٹا لے کے آئے اور روٹی بنائی اور وہاں بنا کے ان کے سامنے رکھی، اور وہ ہر چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خضر کو کہنا پڑا کہ آج تک ایسا بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ترقی یافتہ دور میں بہت سے کے اذہان عالیہ میں یہ خناس پیدا ہو گیا ہے کہ علم ہم نے حاصل کر لیا ہے، ڈگری ہم نے لے لی ہے، اور اب اتنے اچھا جو ہم کام کر رہے ہیں یا رزق ہمیں مل رہا ہے تو یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری صلاحیت، ہماری قابلیت.
اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر ہم نہ پڑھتے تو کیسے؟ صحیح بات ہے. ہم نے محنت نہ کی ہوتی تو کیسے؟ ہم نے انٹرویوز نہ دیے ہو تو کیسے؟ رات رات کو جاگ کر کے. بالکل آپ کی تمام باتیں تسلیم. صرف ہمیں اتنا بتلا دیں یہ عقل و شعور کس نے دیا؟ آنکھوں کو یہ بینائی پڑھنے کی طاقت کس نے دی؟ سننے کی طاقت کس نے دی؟ یہ میموری جو دماغ کی ہے جس میں محفوظ کرتے ہیں حفظ کر کے، یہ کس نے دی؟ کالج تک جانے کے لیے پیروں کو قوت و طاقت کس نے دی؟ یہ قلم چلانے یا کمپیوٹر پہ انگلی چلانے کی جو قوت و طاقت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ بھی آپ کی ہے. یہ تو کوئی ہے نا. تو کم سے کم اتنا تو مان لو ہم نے سب کچھ تمہاری محنت سمجھ لی. اگر وہ اللہ تمہیں قوت و طاقت نہ دیتا اور پیر تمہارے نہ ہوتے، پیروں کے ذریعے نہ چل پاتے، تو اس منزل تک آج کیسے پہنچتے؟ اگر اس اللہ نے قوت و طاقت آپ کے ہاتھوں کو نہ دی ہوتی تو آپ کی انگلیاں کمپیوٹر پہ چلتی کیسے؟ پھر آپ ایگزام کیسے دیتے؟ اگر آپ کی زبان میں اللہ قوت تکلم پیدا نہ کرتا تو آپ اپنے آفیسر کے سامنے انٹرویو میں کلام کیسے کرتے؟ اگر کانوں کی طاقت قوت سماعت نہ دی ہوتی تو دوسروں کے سوالات یا استاد کا پڑھایا ہوا سبق کیسے آپ کے ذہن میں آتا؟ اگر آنکھیں نہ دی ہوتی، آنکھوں کو نور نہ بخشا ہوتا اللہ نے، تو کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ دیکھ پاتے، کتابیں رٹ پاتے؟ یہ سارے مناظر تو ہے نا. اس کو تو آپ مانیں گے نا. یہی چیز بہن پھر عقل، شعور، فکر، یعنی ایک کو دو، دو کو چار، چار کو چھ، اور اس طریقے سے بڑھتے چلے جانا. استاد نے آپ کو ایک بتایا، اس ایک سے آپ نے. امام علی علیہ السلام علم سے متعلق فرماتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب تعلیم فرمائے. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. 1000 علم کے باب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے 1000 باب میں نے ایجاد کیا. ہر باب سے. اب آپ دیکھیں، پہچانے، یہ ہے علم. میں آپ کے علم کو، آپ کے عہدے کو، ہر چیز کو سلام کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن ان سب کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اصل منبع کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جس نے یہ تمام کے تمام اجزاء پیدا کیے، ان کو قوت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، اور آپ کو منزل کمال تک پہنچایا. تو اب تو اس کا حق ہے کہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں اس میں کم سے کم کچھ تھوڑا بہت اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے جو غریب ہیں وہ دے دیں. اب ماہ رمضان ہے، مثلا عید آ رہی ہے، آپ کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، آپ اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، سب کچھ وہ ہوگا. آپ کے آئندہ اقارب میں کوئی کمزور ہو، کوئی وہ ہو، تو کوشش کرو بھائی، یہ جو کچھ اللہ نے تم کو عیش و آرام دیا، بہترین کوٹھیوں میں رہ رہے ہو، اور بہترین گاڑیاں چلا رہے ہو، بہترین لباس پہن رہے ہو، اور ہوٹلوں میں زبردست قسم کی جو ہے وہ دعوتیں ہو رہی، کھانا کھا رہے ہو، ایک اس میں سے تھوڑا تھا اس غریب کو جو انڈیا پاکستان میں تمہارا رشتہ دار رہتا ہے، اس کو دے دو. اس کے دینے سے کیا ہوگا؟ یہ جو تمہارا مال ہے اس میں ہم خیر و برکت ڈالیں گے، اس کے اندر ہم خیر ڈالیں گے، اس میں برکت ڈالیں گے. اور خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ میں آیتیں نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن مجید بھی کہتا ہے، امام علی فرماتے ہیں، وہ جو میں نے ابھی بتلایا نا غلہ کا، کہا کہ جب کوئی ایک جو آپ گیہوں ڈالتے ہیں زمین میں، اس میں سے کم 7 بالیاں نکلتی ہیں. کتنی؟ 7. اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ہر بالی میں 100. قرآن کی آیت بھی ہے، مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے. 7 بالی ہے ایک دانے سے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. یعنی کاشتکار جب ایک دانے کو لے جا کے ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم اس کا جو ریٹرن کرتا ہے اس کو، یعنی وہ دانہ جو ہے وہ تو ضائع ہو گیا. ضائع ہونے کا معنی ہے وہ بیج بن گیا اور وہ درخت کی شکل میں آ گیا، وہ دانہ واپس پلٹ کے نہیں آیا،
اس کی اولاد آ رہی ہے. یہ تھوڑا سا دانہ بکھیرا تھا اتنا، اب جو آیا ہے اس کا ریٹرن وہ ٹرکوں پر لد کے انبار کی شکل میں سب نے دیکھا. یہ ہے فضل و کرم. تو یہاں بتانا مقصود جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا جو ریٹرن ملتا ہے، اب 7 بالیاں ایک دانے میں، اور 100 سے اس کو جو ہے 7 گنا کر دیں. 700 دانے ایک دانے کے بدلے میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو 700 مرتبہ آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. اب اگر آپ نے کسی ایک اپنے غریب عزیز کی مدد کر دی تو پروردگار عالم اب آپ سوچیں تمہاری 7 پشتوں تک اس کا اثر جائے گا کہ ان میں خیر و برکت ملے گی. خیر بہرحال یہ تو بات اس کی ہوگی. تو اصل چیز ہے بہت سے ذہن جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ارے صاحب ہم نے محنت کی ہے، پڑھا ہے لکھا ہے. یہ بھی پڑھتا لکھتا وہ ہوتا ہے یا اپنے اللہ ہی سے دعا کرتا. یہی ذہن قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا جہاں پر فرعون کا، حامان کا اور ان سب کے واقعات ملیں گے تو اس میں قارون کا بھی ایک نام ملے گا. قارون جو ہے وہ بے تحاشا دولت تھی. یہ مشیر تھا فرعون کا، محلات تھے اس کے، سونے کی دیواریں، سونے کے پتھر لگے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ نصیحت فرمائی کہ بھائی ان غریبوں کا خیال کرو، غریب ہیں بیچارے، مخلوق خدا ہے یہ. تو وہ یہی جواب دیتا تھا، اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہو ان کی غربت کو ختم کر دے. میں کیوں کروں ختم؟ مجھے اللہ نے کچھ دیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے میری محنت کا صلہ ہے، میری عقل، میری دانش. یہ مشیر تھا فرعون کا اور اس کے بھی محلات تھے، خزانے تھے، سب تھے. حضرت موسیٰ ہر تبلیغ کرتے، نصیحت کرتے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا وہ بھی تنگ آ گیا تھا حضرت موسیٰ کی تبلیغ سے. تو اس نے ایک روز پروگرام بنایا کہ بھئی 4000 گھوڑے، غلام اور کنیزیں، ان گھوڑوں کی زین اور اس کے اوپر جتنا سامان ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے ضروری جو ہے، رکاب ہے اور اس کا جو ہے لگام ہے، یہ سب کی سب سونے کی بنوائی. ان پر ہیرے جواہرات کے جڑاؤ. پھر یہ جو 4000 کا لشکر بنایا ہے اس نے، ان کو لیے خوبصورت پوشاکیں ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی اعلیٰ ترین. اور اب ان کا جلوس جو ہے نمائش کے لیے، جدھر حضرت موسیٰ رہتے تھے یا وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت سے مومنین ہوتے تھے، یہ ادھر سے نکلے. اب صاحب ایک گھوڑا، دوسرا گھوڑا، اس کے اوپر کنیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے رعایا ہے، اور سب اس شان و شوکت سے جلوس نکلا. اس میں بہت سے تھے جو نبی کے ساتھ مومنین بیچارے. ظاہر ہے بہت سو کا سب کا ایمان تو برابر نہیں ہوتا نا، بہت سے کمزور بھی ہوتا ہے اور اس کمزوری کے اثرات ہوتے ہیں. تو کسی نے دانتوں میں جو ہے انگلی دبا لی یہ شان و شوکت دیکھ کر کے، اور وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ بھئی واہ واہ کیا کہنا ہے، کیا دولت ہے، کیا لباس ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں کہتے یار ایک ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی قاعدے سے نہیں ملتی ہے، یہ پھٹا ہوا لباس ہے، چہرے کے اوپر جھریاں ہیں، وہ دیکھو کتنے خوبصورت چہرے بنائے ہوئے ہیں. ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں بھی بہت سے مومنین آج کل جو ہے شکایت کرتے ہیں صاحب یہ بے دین ہے، اور یہ دوسرے قوم والے جو ہیں ان کے بعد تو خدا بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا دوسرے مذہب کے اوپر ہے جو باطل ہے، اور ہم مومن اول ہیں، نظر نیاز، یہ تو میں، روزانہ نماز جماعت میں آنا، قرآن پڑھنا، سب کچھ. ہمارا یہ حال ہے، 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتی. بالکل کمپیئر کر لیں آپ. اور اب یہ کیفیت جو مومنین کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھی نہیں گئی. ممکن ہے صبح ہونے تک یہ سب کے سب اپنا ایمان، جیسے آج کل جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے بڑے بڑے لوگوں کے بک جانے کی، تو یہ بھی اپنے بیچ باچ کے ایمان کو نکل جائے. قیمتیں لگتی تھی نا. بہرحال وہ جناب
بارگاہ الہی میں نبی خدا نے اس کیفیت کو بھاپ لیا مومنین کی، اپنے ساتھیوں کی. اب مڈ نائٹ میں جو ہے وہ ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائے اور اس کے بعد کہا میرے معبود یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھ رہا ہے فرعون کا یہ اس ملعون کا حال، قارون کا، اور یہ میرے مومنین بیچارے کس قدر تکلیف ان کے دل کو ہوئی. بجائے اس کے کہ میری تبلیغ کا، میری نصیحت کا اس پہ اثر ہوتا، کچھ غریب پروری کرتا، مگر نہیں. اور اوپر سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے یہ نمائش کا اہتمام کیا. موسیٰ گھبراؤ نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہم اس کا نام و نشان، ان کے خزانے وغیرہ سب ختم کر دیں گے. موسیٰ دیکھنا تم. اب صاحب اب ایک جوش آ گیا، ولولہ، میری بھی قوت و طاقت آ گئی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند چاہنے والوں جو اس وقت ساتھ کہا کہ بھئی گھبراؤ نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس کا نام و نشان ختم، گھر وار سب. جی اب وہ وقت آیا کہ زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، اور وہ حصہ جو تھا، جی ہاں، اس کا محل تھا اور دیگر محلات، بس وہی اتنے حصے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہوئے. پھر وہ زلزلے کی رفتار بڑھنا شروع ہوئی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے اتنا ہی حصہ، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے موسیٰ اس زلزلے کو رکواؤ. ادھر موسیٰ نے کہا اگر تجھ میں ہمت و قوت و طاقت ہے تو اس زلزلے کو روک کے دکھا دے، اور اب اپنی دولت کا تو مظاہرہ کر. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ کی بد دعا سے موسیٰ کے خدا نے کیا ہے، تو وہ کہتا ہے موسیٰ میں تمہیں آدھی دولت دے دوں گا، مجھے بچا لو. یہ لوگ نہیں، تھوڑے سے شروع ہوا، اتنا دے دوں گا، اتنا دے دوں گا، یہاں تک کہ اس نے کہا میں پوری دولت دے دوں گا. نہیں. اب وہ محل کی چھت پر چلا گیا، محل زمیندوز ہو گیا، خزانہ زمیندوز ہو گیا، یہاں تک کہ وہ محل کی چھت پہ چلا گیا. اب کہا کہ موسیٰ ساری دولت لے لو، تمہارے لیے کام کروں گا، جو تم کہو گے وہ کروں گا. یہاں تک کہ وہ زمین میں اترنا شروع ہوا، یہاں تک سطح تک آ گیا. موسیٰ تمہارے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تمہیں نبی مانتا ہوں. کہا اب تیرا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ زمیندوز ہو گیا. وہ لوگ جو رات کو نمائش دیکھی تھی اور دانت دبا کر کے جو ہے وہ انگلی دبا کے دانتوں میں جو ہے اش کر رہے تھے اور تعریف کر رہے، تو کہتے ہم کس پٹیار حال میں ہیں. جب وہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ قصر ہے، وہ قصور نہیں ہے، وہ خزانے نہیں ہیں، وہاں قارون کا وجود نہیں ہے. اے نبی خدا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے جو تمہاری اس نے قارون نے جو کل تمہارے دلوں کو دکھایا تھا اور تمہاری توہین کی تھی، اللہ نے اس کو زمیندوز کر دیا ہے، زمین میں اس کو ڈبو دیا ہے، زمین میں اس کو سما دیا. میں اس کے خزانوں کے اس کا نام و نشان ختم کر دیا ہے. آپ نے پہچان لیا؟ جب کسی پر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا اور وہ سب کچھ اپنے کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کی عقل کا نتیجہ ہے جو آج وہ ہے، اور نہ خدا کو وہ مانتا ہے، نہ خدا کی بات پہ اعتبار کرتا ہے، نہ قرآن پہ، اس کا حشر یہی ہوتا ہے. میرے عزیزو، میں آخر کلام میں انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی برابر، جو ہے صرف آپ کو یہ بتلانا تھا. ہر لمحے جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا پروردگار عالم اپنی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا. جو غریب ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو امیر ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لہذا ہمارے درمیان میں ایک رشتہ اخوت قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک کو غریب رکھا ہے، ایک کو امیر رکھا ہے، اور امیر کو جو مال دیا ہے اس میں اس غریب کا حصہ رکھا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی شام کو بھوکا تمہیں نظر آ جائے تو یقین کر لو کہ اس کا حصہ جو ہے، جو بھوکا ہے، اس کا حصہ اس کے پڑوسی نے ادا نہیں کیا ہے. جتنے ہیں مالدار ان پر غریبوں کا حق جو ہے ان کے مال میں دیا. اور قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے دولت مندوں کو امین بنایا ہے ان لوگوں کے لیے. انہی چند کلمات کے ساتھ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، جو ہمارا ریزرو ٹائم ہے
اس کے اندر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ منزل تکمیل تک پہنچا دیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس سمری کو سمیٹتے ہوئے کہ جو کیفیت میں نے بتائی ينفقون کی، انفاق کی، نماز کی، اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی یہاں پر فقط غیب پر ایمان، نماز کا قائم کر لینا اور انفاق کر دینا کافی نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ شرطیں اللہ کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا کرے؟ والذین یؤمنون، ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ اے میرے نبی جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا، بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر یہ ایمان لائیں. یعنی یہ سب چیزیں کرنے کے بعد سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر، ان انبیاء پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نبی آئے ہیں، آپ سے پہلے کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل، اور ہمارے انبیاء، ان سب کے اوپر ایمان لائیں. اور اب یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ اس چیز کے اوپر ایمان لائیں، ان باتوں پر ایمان لائیں جو ہم نے آپ کو نازل کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ، یعنی وہ اس چیز پر نازل لائیں کہ ایک دن آخرت کا آئے گا، جس دن دنیا کی پوری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، جس کو آخری دن اس کائنات کا سب کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں، نہ یہ زمین، نہ سڑکیں، نہ شہر، نہ دیہات، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اس کو یوم آخرت کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں. اس وقت حاکم مطلق اگر کوئی ہوگا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. اس روز جب پیاسے اٹھائے جائیں گے تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ جام کوثر سے سیراب کرتے ہوں گے. اس روز حق شفاعت کس کو ہوگا؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، حسنین علیہ السلام کو، جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور اس روز پروردگار عالم پوچھے گا اپنی مخلوق سے، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، کون تمہارا حاکم ہے، آج بتاؤ. اور کسی کو بھی شفاعت کا حق نہیں دیا گیا، نہ دیا جائے گا، الا یہ کہ جس کو اللہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کی آل کو حق شفاعت دیا ہے قیامت کے دن. خود رسول خدا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، تمام علماء محدثین، جو اجل علماء محدثین ہیں، اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا، اپنی کتابوں میں لکھا. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن لوائے حمد، پرچم اسلام کا، رسول اللہ کا پرچم جو ہے وہ بحکم الہی مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیا جائے گا. اور آواز دی جائے گی، جو اس پرچم کے نیچے آ جائیں ان کو آواز دی جائے گی، اور وہ انہی کی نجات ہوگی، وہی داخل جنت ہوں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی دے، آپ کو طول حیات دے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. میری دعا ہے پروردگار عالم ہمارے آج کے جو ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں جناب سید افضال احسن صاحب، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، دولت علم و ایمان سے ان کے بچوں کو مالا مال فرمائے، کوئی غم نہ دے ان کو سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما. میرے معبود ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے مرحومین، آپ کے والدین جن کے انتقال ہو چکے، تمام سامعین، تمام علماء، خطبہ، ذاکرین و آیت اعظام، آپ کے لیے بالخصوص جس نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ حسنین صاحب کے لیے، اسپیشلی خصوصی طور پہ ہمارے آج کے اسپانسر جناب سید افضال احسن صاحب کے مرحومین، جناب سید احسان، سید صفدر فاطمہ، سید
عزیز احسن سیدہ حیات فاطمہ، سید عقیل احسن، سید غلام حیدر، سیدہ طیب النساء، سیدہ نورین جعفری، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔